بہت سوچ بچار کے بعد یہ کالم لکھ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ ہر ماہ کے آغاز میں یکم محرم کا سماں ہوتا ہے جب بجلی کے بل آنا شروع ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بل آج موصول ہوا ہے تو بل کی رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ صرف اگلا دن ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے، یعنی 24 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹوں میں بل جمع کراتے ہیں، تو اس پر بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مگر ان میں 10-15 ہزار ماہوار پر گھروں میں کام کرنے والے پوری تنخواہ بل کی صورت میں جمع کرانے کے بعد بھی باقی اخبارات کیسے پورے کرتے ہوں گے؟ اور یہ نرا بجلی کا بل نہیں جو جان کا عذاب بنا ہوا ہے، بلکہ ہر چیز کی قیمت دگنی چگنی ہو چکی ہے، اور لاکھوں میں تنخواہ پانے والے بھی اب مدد کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگے ہیں۔ مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، جس کا ذکر کالم کے آخر میں کروں گا۔ اس وقت ادویات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بیمار ہونا یا نہ ہونا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر بس میں ہوتا تو وہ کبھی بیمار ہونے کا رسک نہ لیتا۔ مجھے ہر مہینے مختلف جسمانی پرابلمز کی وجہ سے ادویات خریدنا پڑتی ہیں، اور یوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی بار یہ دوا کتنے میں لی تھی اور اس بار کتنے میں ملی ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، وہ جب چاہیں جتنا چاہیں قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی اجازت فی سبیل اللہ نہیں ملتی، بلکہ اس میں سرکاری مشینری بھی حصہ دار ہوتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے کمیٹی بنائی جائے جو غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ہو اور وہ اس حوالے سے ہونے والی کرپشن پر کڑی نظر رکھے۔ حکومت تمام اشیاء کی مہنگائی کی ذمہ دار IMF کو ٹھہراتی ہے، اور IMF والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے امر اس سے زیادہ وصولی پر زور دیتے ہیں، مگر یہ آپ کی حکومت ہے جو اس کے بجائے سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف حکومتی عیاشیوں میں بھی رتی برابر فرق نہیں پڑا، اس میں اربوں روپے کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نئی کاریں، محلاتی ٹائپ سرکاری عمارتوں کی تزئین اور آرائش کا سلسلہ بھی تھمنے میں نہیں آ رہا، جس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کو اٹھانا پڑتا ہے، جس پر ان کی چیخیں اور چیخوں کے ساتھ بددعائیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ رو دھو کر چپ ہو جائیں گے تو یہ بھی جان لیں کہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اور جس بات کی طرف میں نے کالم کے آغاز میں اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور دوسری جماعتوں کی حکومت ہے، مگر متذکرہ تمام تر صورتحال کا خمیازہ صرف مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کسی دوسری جماعت والے کی طرف انگلی اٹھائیں تو وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف آئینی عہدوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ سب کچھ ان کی مشاورت سے ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو حکومت سے الگ ہو جائیں، مگر حکومتی عہدے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو ان کا جواب اس شعر کی صورت میں ہوتا ہے: آگ لگا کے شہر میں، فتنہ جگا کے دہر میں، جا کے الگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نہیں۔ اب سب کچھ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شاید انہیں کوئی واضح لفظوں میں بتانے والا نہ ہو کہ وہ اپنی مقبولیت بہت بری طرح کھو رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پہلے دن سے نواز شریف کے عشق میں مبتلا ہوئے تھے اور اب بھی مبتلا ہیں، کہ انہیں ابھی تک پاکستان کو نواز دو کا سلوگن یاد ہے۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت چلنے کی صورت میں مسلم لیگ میڈان جاپان کی معیاری مشینری سے تعمیر نو کا کام شروع کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نواز شریف لوگوں کی آخری امید ہیں، وہ بھلے سامنے نہ آئیں مگر حکومتی معاملات میں ان کی مشاورت کا عملی اظہار ضرور نظر آنا چاہیے۔ میرے سمیت میرا سارا خاندان روز اول سے مسلم لیگ کا حامی اور ان کا ووٹر رہا ہے۔ ان کی وابستگی اب بھی اسی جماعت سے ہے، مگر وہ سخت مایوس ہیں۔ یہی صورتحال دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ ایک انتہائی خطرناک صورتحال یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ تباہی کی طرف ایک اور قدم ہے۔ میری تشویش ان سب امور سے سوا بھی ہے کہ PTI کے لوگ پاکستان کے بارے میں کوئی بری خبر سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا سے خوشی کے شادیانے سنائی دینے لگتے ہیں۔ KPK میں صورتحال خطرے کے نشان کو چھو رہی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ PTI کے بانی نے کہا تھا کہ میری حکومت ختم کرنے سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم چلا دیا جاتا۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ PTI پر پابندی کے بجائے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی استعداد کے مطابق دن رات محنت کر رہے ہیں، مگر عوام اس محنت میں نواز شریف کی بھرپور شمولیت چاہتے ہیں۔ میاں صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنی صحت کی خرابی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوام کے درمیان جتنا آ سکتے ہیں آئیں۔ ملک اگر اسی طرح چلتا رہا تو خاکم بدہن کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو آج بھی نوازا جا سکتا ہے اگر نواز شریف چہرہ نمائی کریں، انہیں دیکھ کر لوگ جی اٹھتے ہیں۔